السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وقال الله عز وجل وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ الحمدللہ توحید کے موضوع پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ تو 46واں درس ہے توحید پر۔ پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ غیر اللہ سے نظر مانگنا یا پھر غیر اللہ کی نظر مانگنا شرک میں داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی چیز کہ نظر مانگنا عبادت ہے، اور اس کی دلیل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ پچھلے درس میں یہی پڑھے تھے کہ نظر مانگنے کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نظر مانگنا، جو مانگنے پر پوری کرنا ضروری ہے، اور دوسری نظر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ نظر مانگنا یا اللہ پر نظر مانگنا اس چیز کے عوض میں، کسی چیز کے عوض میں نظر مانگنا کہ اگر میرا کام یہ ہو جائے گا تو میں نظر پوری کروں گا اپنی، اور ایسی نظر کو علماء کرام نے مکروہ کہا ہے کہ نہ مانگے، یہ نظر ایسی نظر نہ مانگے۔ اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری۔ تیسری نظر ہے نظر المعصیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی نظر مانگ رہا ہے تو یہ تو مانگنا ہی جائز نہیں ہے سب سے پہلے، اور اگر کوئی مانگ لے انجانے میں تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر ایسی مانگتا ہے تو اس پر، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پر قسم کھانے کا جو کفارہ ہے، جھوٹی قسم کھانے کا، وہ اس پر عائد ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس پر کچھ نہیں ہے۔ چوتھی قسم جو ہے نظر کی وہ ہے غیر اللہ کے لیے نظر مانگنا، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے تو مانگنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی مانگ لے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور پورا نہ کرنے پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کا کوئی کفارہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور توحید کی طرف لوٹ جائے۔ یہ پچھلے درس میں پڑھے تھے، اور یہی پڑھے تھے کہ جو اللہ کی اطاعت میں جو نظر مانگی جاتی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں جو کی جاتی ہے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل ہم لیے تھے صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت۔ اور جو آخری بات ہم پڑھے تھے درس میں کہ شرک کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور توحید کی طرف لوٹ جائے۔ اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو، کیا چیز اپنانے سے یا کن چیزوں کو کرنے سے انسان توحید سے شرک میں داخل ہو جاتا ہے، اسی سلسلے کو لے کر کے ہم اس درس میں بھی پڑھیں گے۔ اور اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آنا، یا کسی اور کی پناہ چاہنا، کسی اور کی پناہ چاہنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ موٹی سی بات، اس درس کا موضوع یہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ استعاذہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں استعاذہ کا ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو کہا جاتا ہے، تعوذ، استعاذہ، اللہ کی پناہ میں آنا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا، اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ سب سے پہلے استعاذہ لغتاً کسے کہتے ہیں، یعنی عربی ڈکشنری میں استعاذہ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کی پناہ میں آنا، کوئی بری چیز سے بچنے کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا، یا حفاظت میں آنا، کسی کی مدد نہیں، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا، یہ ہے اصل معنی استعاذہ کا لغتاً۔ اصطلاحاً یعنی قرآن اور احادیث میں جب استعاذہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی شر کی چیزیں ہیں، شیطان سے ہو یا جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو یا جانوروں سے ہو، کسی بھی قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ چاہنا، اللہ کی حفاظت طلب کرنا، اسے شرعاً کہا جاتا ہے استعاذہ۔
یعنی اللہ کی پناہ میں آنا، کسی بھی شر سے بچنے کے لیے، کسی بھی مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحاً استعاذہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کیا استعاذہ، پناہ مانگنا، کیا یہ عبادت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ استعاذہ، پناہ مانگنا، یہ عبادت ہے، اور جو بھی عبادت، جیسے کہ ہم پہلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی عبادت ہے اگر وہ غیر اللہ کے لیے کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا۔ جو کوئی بھی عبادت جو اللہ کے لیے ہے اس میں کسی کو شریک کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے استعاذہ بھی شرک ہوگا اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کیا جائے تو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے لیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسانوں میں سے کوئی آدمی ایسے ہیں جو جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ رَهَقًا کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا، ایک دوسرے کے اوپر فوقیت دکھلانا۔ تو جنوں نے، علماء کرام نے کہا کہ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جب انسانوں میں سے کوئی جماعت جب جنوں سے حفاظت طلب کرنے لگے شر سے، تو وہ جن انسانوں کے اوپر تکبر کرنے لگے۔ اور اسی چیز کو علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ چیز جو تکبر جب آ گیا ہے تو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے کی جانا چاہیے۔ اس آیت سے علماء کرام دلیل دیتے ہیں کہ یہ استعاذہ عبادت ہے پہلے زمانے میں۔ اور اس آیت کے بارے میں علماء کرام تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، مشرکین مکہ جس وادی سے گزرتے تھے، جہاں سے بھی گزرتے تھے، جو انجان وادی ہوتی، تو وہاں پر یہ کہتے ہوئے گزرتے کہ اعوذ بسید ھذا الوادی من کل شر ما فیہ، اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے امیر سے، اس وادی کا جو سردار ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس وادی کے جو سردار ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من کل شر ما فیہ، جو بھی شر اس وادی میں ہے۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ اللہ کی جو عبادت ہے، جو استعاذہ ہے، جو پناہ میں آنا ہے، وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ وہ وادی کے سردار کے لیے کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ اس طریقے سے پناہ مانگتے تھے غیر اللہ کی۔ اسی طریقے سے جب بعض انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض انسان جنوں سے جب اپنی پناہ طلب کرنے لگے، کوئی مشکل سے بچنے کے لیے یا کسی مصیبتوں سے بچنے کے لیے جب وہ پناہ طلب کرنے لگے، تو جنوں نے کیا کیا؟ ان پر تکبر ظاہر کیا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہی ان کی سزا ہے۔ کس کی؟ ان انسانوں کی سزا یہی ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے ساتھ یہ عبادت غیر اللہ کے لیے کی ہے۔ ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اور مسلط کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے بچا سکتے ہیں، اس کو ہر پریشانی سے بچا سکتے ہیں، اس کو اپنی حفاظت میں لے سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے اگر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی حفاظت میں آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جہاں پر بھی چاہے جہاں پر بھی وہ ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی ساتھ یا پھر اس کی حفاظت جب ختم ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں بچا سکتی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں، جب تک انسان محفوظ رہتا ہے، اور یہ ہم کئی واقعات میں، یہ بچپنے سے لے کر کے ابھی تک ہم کئی واقعات میں یہ سن چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں بعض وقت ہم، کہ جو اللہ کی معیت میں نہیں ہوتا ہے وہ
جہاں پر بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتلانے کا مقصد کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن جب تکبر کرنے لگے انسان پر تو یہ ان کے اوپر مسلط ہو گئے، تو یہ ان کی سزا ہے۔ جب انہوں نے شرک کیا تو یہ ان کے لیے سزا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سے، اور یہ حدیث جو میں ذکر کرنے والا ہوں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ میں آپ شروع میں بتلا دے رہا ہوں، ہر مسلمان کے لیے اس حدیث کو سننا ہی نہیں بلکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ اس کا جو فائدہ ہے اس اعتبار سے، لازم کس اعتبار سے ہے، یعنی فرض کس اعتبار سے کہ اس حدیث کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس اعتبار سے ہر مسلمان کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آپ جب حدیث سنیں گے تو اس کا آپ کو جو ہے نا حقیقی مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں ضروری ہے یہ چیز۔ اور اس زمانے میں خاص طور پر ہم اس حدیث کو اکثر و بیشتر مسلمان، یعنی 95 یا 90% مسلمان اس حدیث کو بھلا چکے ہیں، اور اس پر عمل کرنا تو دور، اس حدیث کو معلوم بھی نہیں ہے بعض مسلمانوں کو، 90% مسلمانوں کو اس حدیث کے بارے میں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کی پناہ میں آنے کی حدیث، اسی تعلق سے یہ حدیث ہے جس کو صحیح مسلم میں خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حدیث کو آپ غور سے سنیں، بلکہ اس کی آپ سند بھی یاد رکھیں تاکہ آپ دوسروں کو دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ اس کی سند کیا ہے کہ صحیح مسلم میں خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نزل منزلا، جو بھی شخص کسی بھی منزل پر اترے، یعنی کہیں بھی وہ اپنا ٹھکانہ بنائے یا جہاں کہیں وہ اترے، من نزل منزلا فقال، اور اس نے یہ کلمات کہیں، کیا کہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ان کلمات کو جو شخص کہتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں پر شیء بول کر کے استعمال ہے ورڈ، جو شیء ہے عربی میں ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکیرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص چیز، اور اس کے ساتھ الف لام آتا ہے، معرفہ کے ساتھ الف لام آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص چیز۔ مثال کے طور پہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ البیت، تو یہ خاص بیت یعنی کہ کسی کا خاص گھر ہو گیا ہے، الف لام آتا ہے۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حدیث میں شیء کا جو ورڈ آیا ہے کس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ یہ معرفہ ہو گیا، الف لام آتا ہے۔ نکیرہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں آتا ہے، جیسے بیت ہو گیا۔ اور اگر ہم یہ شیء جو ہے یہ ہے نکیرہ، اگر اس کو معرفہ بنائیں گے تو الف لام داخل کرتے ہیں اس پر، الشیء ہوتا ہے، تو یہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جائے، مثال کے طور پہ ہم داخل نہیں کر رہے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بتلاؤں، اگر ہم الف لام داخل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص چیز کے نقصان نہیں ہونے کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر نکیرہ ہے، معرفہ نہیں ہے بلکہ نکیرہ ہے۔ نکیرہ کا مطلب ہے عام، جتنی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، جن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے، انگنت چیزیں ہیں جس سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے کہیں بھی۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بازو کون سی چیز چل رہی ہے، یا کون سی اذا دینے والا مکوڑا یا پھر جو ہے نا کوئی کیڑا یا پھر کوئی بھی چیز چل رہی ہے اور ہم کو تکلیف دے سکتا ہے، وہ ہم کو تکلیف دے سکتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن کوئی شخص، آپ کو یہ حدیث پر 1000% یقین رہنا چاہیے، اپنے اوپر اتنا یقین نہیں ہونا جتنا کہ اس حدیث پر ہونا چاہیے۔ آپ جب یہ حدیث پڑھیں گے، اگر یہاں بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، آپ یہ دعا پڑھ لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے بیٹھنے پر اتنا یقین نہیں ہونا بلکہ اس حدیث پر اس سے زیادہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہم سے زیادہ، ہمارے اوپر جو ہم کو یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم کو ان احادیث پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ سب بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا کی اہمیت بتلانا مقصد ہے، بس اس دعا کی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، حتی، آگے حدیث چل رہی ہے، حتی یرتحل من منزلہ ذلک، یہاں تک کہ وہ اس منزل سے نکل جاتا ہے۔
اس منزل سے جب تک وہ نہیں چلے جاتا، وہاں پر جب تک ہے، اگر اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر، یہ تو یہاں کی میں مثال دیا تھا، اگر ہم جو ہے نا اکثر دوستوں کے ساتھ یا پھر فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں ویکینڈ پر یا پھر کہیں منانے کے لیے کچھ بھی، جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کو یہ خوف رہتا ہے کہ ہم جب صحرا میں اترتے ہیں یا پھر ہم کہیں پارک میں بیٹھتے ہیں تو ہم کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ گھاس پر میں بیٹھ رہا ہوں، لیکن اگر شاید ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کیڑا ہوگا، کوئی ایسا مضر چیز ہوگی جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہر انسان کی فطرت ہے، لازمی چیز ہے۔ اسی چیز کو اور اسی ڈر کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا ہم کو دے دی ہے، جو آج کے تقریباً مسلمانوں کو، یہ چھوٹی دعا ہے لیکن کسی کو تقریباً مسلمانوں کو یاد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جس کو یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ان کو یاد ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم جس کو یاد نہیں ہے وہ یہاں پر اس حدیث کو یاد کر لے، اس دعا کو، اور جو شخص کو یہ دعا یاد ہے وہ اپنے دل میں یقین اور بڑھا لے، اس کا یقین اور اس کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور تازہ ہو، یہ بتلانا مقصد ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ اللہ کی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس اعوذ بکلمات اللہ التامہ سے مراد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے کلمات ہیں، اور کلمات کیا کیا ہیں؟ پورا قرآن اللہ کے کلمات ہیں یا نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ کے پورے قرآن کے ذریعے سے آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن میں کتنی دعائیں ہیں جو ہم کو مضر چیزوں سے بچا سکتی ہیں، ان تمام کلمات کے ذریعے سے۔ اور ایسے کلمات بھی ہیں جو کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلائے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو خاص مخلوقات کو بتلائے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جائیں گے، جیسے کہ حدیث الشفاء میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سجدہ کروں گا اور اللہ سے شفاعت طلب کروں گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر ایسے دعاؤں کا نزول کریں گے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے ہیں، ویسے دعاؤں کا نزول ہوگا۔ تو ان تمام کلمات کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ من شر ما خلق کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کے تمام جو کلمات ہیں اس کے ذریعے سے میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ من شر ما خلق، آپ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں جو شر ہے اس سے، جو شر، جن چیزوں کو آپ نے پیدا کیا ہے اور اس میں جو شر ہے، ان سب تمام چیزوں سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اب سمجھ گئے کہ میں پہلے کیوں بتلایا تھا کہ یہ حدیث یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کس کے واسطے؟ ہماری بہتری کے واسطے، کسی اور کی بہتری نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ یہاں پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھ کر کے اگر بیٹھتے ہیں تو فائدہ کس کا ہے؟ بازو والے کا فائدہ ہے یا آپ کا؟ آپ کا اپنا خود کا فائدہ ہے۔ تو اس حدیث کو بتلانے کا مقصد کہ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا عبادت ہے، ایک چیز یہ بتلائی گئی۔ دوسری چیز، اس دعا کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ جو شخص یہ جہاں پر بھی نازل ہوگا اس کو اگر پڑھے گا تو وہ اللہ کی پناہ میں آئے گا۔ اب میں اس میں جو تھوڑے چیزیں بتلانا چاہتا ہوں اس دعا کے متعلق کہ سوالات جو اٹھتے ہیں اس میں کہ کیا کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت پڑھے یہ دعا، یا پھر کوئی شخص کوئی ملک میں آتا ہے تو کیا اس وقت پڑھے، یا پھر اپنے ملک کو واپس جاتا ہے تو اس وقت ایک وقت پڑھنا ہے، کیونکہ وہ ایک وقت اپنے ملک کو جاتا ہے صرف، یعنی بار بار ہر دن تھوڑی نہ آتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے پھر وہ دوسرے ملک کے لیے جاتا ہے، تو کیا ہر مسجد میں جاتے وقت یہ پڑھے، یا جہاں پر بھی وہ جا رہا ہے کیا اس وقت پڑھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنے گھر میں آ رہے ہیں یا کسی اور کے گھر میں جا رہے ہیں، ہر انسان کو ایک ڈر لاحق رہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دعا کو گھر میں داخل ہونے کی دعا سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے۔ اس دعا کو گھر میں داخل ہونے کی دعا سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا الگ ہے۔ یہ دعا آپ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر انڈیا سے، مثال کے طور پہ انڈیا سے یہاں آ رہے ہیں سعودی عرب، تو جب آپ کا پلین لینڈ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کیا کیے ہیں؟ سعودی عرب پر لینڈ کیے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ جب آپ اپنے ایئرپورٹ سے نکل کر کے جب آپ گھر کو آتے ہیں تو گھر پہنچنے کے وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ یہی حدیث دلیل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جہاں کہیں اترے، ایسا نہیں کہا کہ اس وقت ہی اترنا یا اس جگہ ہی اترنا، جہاں کہیں اترے یہ دعا پڑھے۔
یہ دعا جہاں کہیں اترے وہاں پر پڑھے۔ تو اس دعا کو آپ کہیں بھی اور کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اس دعا کے بارے میں کہ مثال کے طور پہ اگر انسان ایک گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بازو کے گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے گھر میں آتا ہے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ دعا کو جہاں پر بھی جاتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب کبھی اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھی جائیں اور واپس جب آئیں، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، جب کبھی آپ اپنے گھر پر آئیں یا کسی اور کے گھر میں 10 مرتبہ آپ کا آنا جانا ہے تو آپ پڑھ لیں، بہتر ہیں۔ لیکن اگر آپ کا آنا جانا بہت ہے دن میں یا ایک گھنٹے میں آپ کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں تو ایک وقت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ کافی ہے۔ یہ علماء کرام کا قول ہے۔ تو اس دعا کے متعلق جو شکوک و شبہات یا سوالات جو پیدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو انشاءاللہ اگر مجھے آگے یاد آئے تو بتلاؤں گا، لیکن فی الوقت تو اتنا ہے کہ اس دعا کو ہمیشہ ہر مسلمان کو پڑھنا اپنے فائدے کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں استعاذہ کے موضوع پر کہ میں نے کہا تھا پہلے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا، حفاظت میں آنا شرک ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہم دنیا میں اگر کوئی شخص ہماری جان لینے کے پیچھے پڑتا ہے، اگر ہم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم لوگوں کی مدد طلب کرتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد طلب کرتے یا نہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، انسانی نہیں۔ اگر ہمارے پیچھے کوئی جانور لگ جاتا ہے جو جان لیوا جانور ہے، جیسے شیر ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے یا پھر سانپ ہے جو جان لیوا جو جانور ہے، وہ جب ہمارے پیچھے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ہم مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا پکارنا اور ایسے لوگوں کی حفاظت طلب کرنا کیا یہ شرک میں داخل ہوتا ہے؟ تو یہ جواب یہ ہے کہ یہ شرک میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں شرک میں داخل نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو چیز، یہ دیکھیں قاعدہ ہے کہ جو چیز انسان کی قدرت میں ہے اور جو انسان موجود ہے اور جو انسان کی قدرت میں، ایک شرط یہ ہے کہ انسان موجود رہنا اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کی وہ قدرت میں رہنا۔ اگر دونوں چیزیں وہ اگر دونوں شرطیں موجود ہیں تو اگر کوئی شخص مدد طلب کر رہا ہے، حفاظت طلب کر رہا ہے تو یہ شرک میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں میں شرک ہوتا ہے جس میں انسان کی قدرت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آ کر کے ایک مولوی سے یا پھر ایک مرشد سے یہ کہے کہ مجھے اولاد عطا کرو، مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ اولاد عطا کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اگر یہ چیز کوئی شخص کسی اور شخص سے یا کسی اور جن سے یا شیطانوں سے یا فرشتوں سے یہ طلب کرتا ہے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے قدرت میں نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کے پیچھے اگر شیر لگ جائے اور سامنے جو ہے اور ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے، اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اگر جو شخص کے پیچھے شیر لگا ہے، جس کی جان جا رہی ہے، اگر وہ شخص دوسرے شخص کو جس کے پاس ہتھیار موجود ہے اگر اس کی مدد طلب کرتا ہے تو کیا یہ شرک میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ اس جانور کو ختم کر سکے۔ جو چیز، دو شرط ہے اہم، ایک انسان کا حاضر ہونا غائبانہ میں، اور ایک چیز بتلا دیتا ہوں میں، شرک کب ہوتا ہے؟ غائبانہ میں پکار کر یہ کہنا کہ میری مدد کرو۔ مثال کے طور پہ کسی کو یہاں پر بیٹھ کر کے یا غوث اعظم مدد، یا فلاں مدد، وہ زندہ ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، غوث اعظم یا پھر جو کوئی بھی ہے، آپ نام لے رہے ہیں اور وہ زندہ بھی ہے لیکن وہ شخص سامنے نہیں ہے اگر، اور آپ ندا لگا رہے ہیں یہ امید سے کہ وہ شخص میری ندا کو سن رہا ہے اور میری مدد کرے گا، یہ کس میں آتا ہے؟ شرک میں۔ کیوں؟ کیونکہ غیب کی چیز معلوم کرنا کس کی قدرت میں ہے؟ اللہ۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ کی قدرت جو انسان کے پاس نہیں، اس میں آپ نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو بتلانا یہ چاہتا ہوں میں کہ آپ اگر کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں تو اس کے لیے دو شرط ہے جو شرک میں داخل نہیں ہو، اس کو پہچاننے کے کہ وہ شرک میں داخل ہوگی یا نہیں، اس کو پہچاننے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط کہ وہ انسان حاضر رہے، دوسرا اس کے قدرت میں رہے۔ اگر وہ اس کے قدرت میں نہیں ہے تو وہ پھر شرک میں آ جاتا ہے۔ اس جو میں پچھلے حدیث جو بیان کیا ہوں ابھی میں، جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کے بارے میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں میں، جو قرطبی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک مفسر، بہترین مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر کرنے والے۔ ترجمہ کرنے والے الگ ہوتے ہیں، بلکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کرتے ہیں جو مفسر ہوتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں جو صرف ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے۔
اور بعض ہوتے ہیں جو تفسیر اور ترجمہ دونوں کرتے ہیں، ان کا مقام اور بلند ہوتا ہے۔ تو یہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو مفسر ہیں، کہ میں نے، دیکھیں آپ، ہمارے لیے یہ سبق ہے اس قصے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی، کون سی حدیث؟ جو میں صحیح مسلم کی بتلایا، خولہ بنت خویلد کی جو میں حدیث بتلایا ہوں، اس خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کی جو میں حدیث بتلایا ہوں، جو صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی، اس کے بعد سے لے کر کے میں نے اپنی زندگی ختم ہونے تک میں نے اس حدیث کو، یعنی جب یہ کہہ رہے تھے، جب یہ قصہ بیان کر رہے تھے، جب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب تک اس حدیث پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، لیکن ایک وقت مجھے یاد ہے کہ ایسا ہوا کہ میں مہدیہ ایک مقام کا نام ہے اس زمانے میں، اللہ عالم وہ کہاں ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، شاید جو کتابیں ہیں، جو تاریخ کی کتابیں، اس میں ہوگا۔ مہدیہ ایک مقام کا نام ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات وہاں پر ایک رات میں نے گزارنے کے لیے وہاں پر اترا، وہاں پر مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا، تو جب ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے سے جو پہلے سلف جو گزر چکے ہیں، کتنی اہتمام کے ساتھ ان احادیث پر عمل کرتے تھے، اور عمل نہیں کرنے پر ان کو اللہ تبارک و تعالی بتلانے کے لیے، کہ امت کو آگے بتلانے کے لیے ان کے ساتھ حادثہ بھی پیش آتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ، کہ پھر وہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں پڑھنے پر ایسا ہوا تھا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی منزل پر اترے اور اس کو کوئی چیز نقصان پہنچائے، اور اس کو معلوم ہے یہ حدیث، یہ پڑھنا، یہ دعا کے بارے میں معلوم ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے پڑھنا، تو یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کو یہ چیز مقدر تھی، یہ کرنا مقدر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ لیکن اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اس قصے سے، کہ ہم کو جو حدیث بھی، ہم یہی حدیث نہیں بلکہ جو بھی حدیث ہم سنتے ہیں، اس پر حتی المقدور، یعنی جتنی ہماری استطاعت ہے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، جتنی استطاعت ہے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ قصے سے ہم کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہی بات میری آخری تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مدد طلب کرنا یا دعا مانگنا، مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور یا غیر اللہ سے دعا مانگنا، اور مدد طلب کرنے میں یعنی استغاثہ کرنا، غوث اعظم، غوث کسے کہتے ہیں؟ غوث کسے کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنا، مددگار کو کیا کہتے ہیں؟ غوث۔ جو غوث اعظم سنتے ہیں نام، تو اس کے بارے میں کہ غوث کون ہے، غوث اعظم اصل ہے کون؟ جو دنیا میں تو لوگوں نے کئی غوث اعظم بنا لیے ہیں، لیکن اصل غوث اعظم کون ہے، اور اصل مدد کون کر سکتا ہے، اور دعا کس کے لیے ہے، اور استغاثہ اور دعاؤں میں کیا فرق ہے، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں ہم دلائل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پناہ مانگنا شرک ہے، اور یہ عبادت میں سے ہے۔ استعاذہ یعنی پناہ میں آنا عبادت میں سے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسرا نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ استعاذہ لغتاً مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی شخص کے پناہ میں آنا ہے، کسی بھی چیز کی پناہ میں آنا۔ اصطلاحاً اس کا مطلب یا شرعاً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا، یہ ہے استعاذہ کا مطلب۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاں کہیں اترے گا، جو منزل پر اترے گا، اور اس نے یہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک وہ اس منزل پر رہے گا، وہاں پر اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہم کو ان احادیث سن کر، یہ احادیث جب ہم کو یہ احادیث معلوم ہو جائے، تو جس طریقے سے سلف اس پر عمل کرتے تھے، ہم کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر جو بھی کہا سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پر جو بھی کہا سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پر جو بھی کہا سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس علم کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ اس علم کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ جو علم ہم سیکھیں اس پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو مرتے دم تک
توحید جیسی نعمت پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ان میں سے جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان میں سے جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان میں سے جو بھی مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان میں سے ان حضرات میں سے جو بھی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان کے اقارب میں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ اور شافیہ عطا کیجیے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کی ہر جگہ مدد کیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کی ہر جگہ مدد کیجیے۔ یا اللہ جہاں پر مسلمان ظلم کھا رہے ہیں یا اللہ ان مظلوموں کی مدد کیجیے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔